على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، کل اپنے اسمبلی میں اسلام کی سنتیں اور آداب سیکھی۔ آج انشاءاللہ ہم ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول سنیں گے۔ ہاتھ ملانے کے، کس کے؟ یعنی مصافحہ کرنے، اس کو انگلش میں شیک کیا کہتے ہیں؟ شیک ہینڈ، یعنی ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا۔ تو اس کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ تمام بچے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دو مسلمانوں کا باوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ دونوں ہاتھ ملانا کیا ہے؟ پہلے سلام کریں، سلام کرنے کے بعد کیا کریں؟ مصافحہ کریں، دونوں ہاتھ ملائیں۔ تو یہ ملانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ بعض اسلامی بھائی رخصت ہوتے وقت سلام نہیں کرتے، جب رخصت ہوں تو اس وقت بھی کیا کریں؟ سلام کریں اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، ہاتھ بھی یعنی مصافحہ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی پرتپاک طریقے سے جو ملے گا اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ ابھی بھول گئے بچوں، گھر جا کے کیا بتائیں گے؟ 99۔ گھر جا کے کیسے سوئے تو نہیں ہوئے سب؟ 99 رحمتیں۔ کتنی رحمتیں؟ جو خوشی کے ساتھ ملے گا، مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہوگی، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اس کے بعد مصافحہ کرے گا، پرتپاک طریقے سے اچھے انداز سے ملاقات کرے گا تو اس پر 99 رحمتیں 99 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، دو فرینڈ جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ جب دو دوست ملیں اور کیا کریں؟ مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب دو دوست آپس میں ملاقات کریں، ملاقات کرنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے. جب ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم. کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے یا بخشش فرمائے. اردو میں بھی دعا دے سکتے ہیں. جس کو عربی میں یہ عبارت یاد نہیں، الفاظ یاد نہیں، وہ اردو میں یا انگلش لینگویج میں جس طرح آپ کو آسانی ہو. دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی. جو بھی دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی، اور جدا ہوتے ساتھ ہی ان کی کیا کر دی جائے گی؟ بخشش، مغفرت کر دی جائے گی. آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. جو بچے آپس میں جھگڑتے ہیں نا، وہ کیا کیا کریں؟ ہاتھ ملایا کریں. ہاتھ ملا کر سلام کیا کریں. سلام کریں پھر ہاتھ ملائیں، اور اس طریقے سے انشاءاللہ دشمنی دور ہوتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو، یعنی دشمنی نہ ہو، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا. جو کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو، تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں. جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں. دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں. مصافحہ دو ہاتھوں سے کرنا سنت ہے. مصافحہ دو ہاتھوں سے کرنا سنت ہے. بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں. صرف انگلیاں ملاتے ہیں یا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے، اور صرف انگلیاں نہیں ملانی بلکہ پورے ہاتھوں سے آپ نے مصافحہ کرنا ہے. ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے. بعض لوگ بزرگان دین سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اپنے ہی ہاتھ چوم لیتے ہیں. ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہی ہاتھ چوم لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مکروہ، ناپسندیدہ کام ہے. یہ اچھا کام نہیں. ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکالیں. اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے. مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. ہتھیلی سے ہتھیلی. بعض بچے ہاتھ میں پینسل کاپی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، یا رومال ہوتا ہے یا ٹیشو پیپر ہوتا ہے تو ہاتھ ملاتے ہیں. یہ انداز جو ہے ہاتھ ملانے کا نہیں. تو پیارے بچوں، اس طرح کی سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں. انشاءاللہ اس طرح کی آپ کو بے شمار سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. دیکھیں، آج آپ نے کتنی نئی باتیں سنی ہوں گی. آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ مصافحہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. مگر ہمارے اسکول کا جو رول ہے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہاں مصافحہ کرنے لگ جائیں گے تو تمام ٹیچر سے مصافحہ کریں گے تو یہ مشکل ہے. آپ کے پیریڈ ہوتے ہیں. ہاں، جب آپ کو ٹیچر باہر ملتا ہے کوئی اسلامی بھائی آپ کو، تو آپ اس کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ اکیلے ہوتے ہیں. جب زیادہ ہوں گے 450 بچہ مصافحہ کرنے لگ جائے ٹیچرز کو تو یہ مشکل ہے سب کو مصافحہ کیا جائے. اس لیے ہم اسکول میں کہتے ہیں کہ آپ سلام کرتے ہوئے گزرتے جائیں، پورا سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام صحیح تلفظ ادا کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، اگر ٹیچر کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا ہے، آپ کی ملاقات ہو گئی اچانک، تو وہاں آپ سلام بھی کریں اور ساتھ مصافحہ بھی کریں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنتیں بتائی گئی ان سنتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔